السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس چیپٹر ہمارا وہی چل رہا ہے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے عناصر، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو نظریہ پاکستان کے عناصر جو ہے یہ والا ٹاپک ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا نظریہ پاکستان کا پہلا عنصر جو کہ عقائد پر مشتمل ہے، عقائد کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ لیکن آج کا جو ہمارا دوسرے نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادات کیا ہیں؟ عبادات جن کو ہم ارکان اسلام بھی دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں اور انگلش میں پلرز آف اسلام کہتے ہیں، کہ ہمارے پاس ارکان اسلام جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ اسٹوڈنٹس، جو ارکان اسلام ہیں وہ ہیں 5۔ نمبر 1 توحید و رسالت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ یہ سارے کی ساری جو چیزیں 5 چیزیں ہیں یہ ارکان اسلام کہتے ہیں ان کو، اور ان ارکان اسلام کو ہم دوسرے لفظوں میں عبادات بھی کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے ان کو ارکان اسلام کو باری ڈسکس کرنا ہے کہ توحید و رسالت کیا ہے، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے اور حج کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ توحید و رسالت۔ توحید و رسالت کے اندر 2 ورڈ آ رہے ہیں، ایک توحید، دوسرا جو ہے رسالت۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کیا چیز ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، جو توحید ہے، توحید سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، جو ہے عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اور اس بات پہ پکا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک واحد ہستی، ایک عظیم ہستی ہے، جس کا نہ کوئی بھی ثانی نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیا کہلاتا ہے؟ توحید۔ اس کے بعد ہے رسالت۔ رسالت کیا چیز ہے؟ اسٹوڈنٹس، رسالت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امتوں کے لیے، اپنی امتوں کی رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول بھیجے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان پہ ایک پختہ یقین رکھنا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو رکن ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ عقیدہ توحید و رسالت، مطلب کہ اللہ کو ایک ماننا اور اسی کو ساری کائنات کا خالق و مالک ماننا، اور رسولوں پر ایمان لانا جو ہے عقیدہ توحید و رسالت کہلاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو دوسرا ارکان اسلام میں سے جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز۔ نماز جو ہے ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ وقت کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہے کہ نماز کو جو ہے مقررہ وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ جس نماز کا بھی ٹائم ہو اس ٹائم پہ جو ہے اسی نماز کو ادا کرنا چاہیے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے جو ہے ٹائم ٹیبل اپنے ہیں اور انہی ٹائم پر جو ہے مقررہ اوقات پہ جو ہے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، کہ نماز جو ہے مومنوں پر، مطلب کہ مسلمانوں پر جو ہے مقررہ وقت پر فرض ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے، کہ نماز کو قائم کرنا دین اسلام کا جو ہے بہترین نمونہ ہے اور جس کا مظاہرہ جو ہے ہر روز ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر عشاء تک جو ہے اس نماز کا جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے مظاہرہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ مسلم لوگ آباد ہیں، مسلمان آباد ہیں، وہاں پہ جو ہے
دن میں 5 مرتبہ جو ہے نماز کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ایک بہترین قسم کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے کہ اس طرح کا جو نظام ہے پورے معاشرے کے اندر قائم ہونا چاہیے، اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس کے اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کو نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مطلب کہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنا جو ہے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق غریبوں کی مدد کرنا کیا کہلاتا ہے؟ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے یہ کیا ہے؟ مالی عبادت، مطلب کہ مال کے ذریعے جو ہے عبادت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد کرنا کیا کہلاتا ہے؟ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے معاشی نظام کو، مطلب کہ اسلامی دنیا کو، اسلامی معاشرے کو جو ہے مضبوط بناتا ہے۔ مطلب کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ غریب لوگوں کو ان کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، جس سے جو ہے پورا اسلامی معاشرہ جو ہے، اسلامی معیشت جو ہے، اسلامی معاشی نظام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی وجہ سے۔ اور زکوٰۃ جو ہے بندے کی مالی عبادت کہلاتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے جو ہے انسان کا، مسلمان کا جو مال ہے پاک ہوتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ کے بدلے، مطلب زکوٰۃ دینے کے بدلے میں جو ہے بندے کو اجر دیتا ہے، ثواب مہیا کرتا ہے، ثواب فراہم کرتا ہے، اور اس کو اس سے دگنا مال فراہم کرتا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ مطلب کہ زکوٰۃ بھی جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ کہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتی ہے؟ ایک بندے کے پاس پیسہ جمع ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے، مطلب کہ معاشرے کے مختلف لوگوں تک پہنچتی ہے، اور اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، غریب لوگوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ جو غریب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، وہ جو بندہ زکوٰۃ وغیرہ ادا کر رہا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مطلب کہ ثواب کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کے رزق میں اضافہ فرما، جس بندے نے ہماری مدد کی، جس نے مشکل حالات میں ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے غریب طبقے تک بھی دولت پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ چوتھا رکن جو ہے وہ ہے روزہ۔ اسلام کا جو چوتھا رکن ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ عمل ہے، اور سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ روزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ احکامات کے مطابق کھانا پینا چھوڑ دینا، مطلب کہ پورے جسم کا روزہ رکھ لینا، بھوک پیاس برداشت کرنا، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، مطلب کہ پورے جسم کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خاطر رکھنا، پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بند رکھنا جو ہے روزہ کہلاتا ہے۔ اور روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا جو اجر ہے میں ہی دوں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے روزہ جو ہے ایک اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ روزہ جو ہے ایک بہترین عبادت ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے قربت کا ذریعہ ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ہے قربت، مطلب کہ محبت پیدا کرتا ہے۔
جو روزہ ہے ہر بالغ صحت مند مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو کہ بھوک پیاس برداشت کرنے کے قابل ہو۔ حج اس کے بعد ہے کہ حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ یہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ہے کہ حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے جو کہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، مطلب کہ جو حج کے اخراجات وغیرہ برداشت کر سکتے ہوں ان پہ جو ہے حج فرض ہے، کہ سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں، وہاں پہ حج کے جو اخراجات وغیرہ ہوں جو بندہ برداشت کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہو تو اس پہ جو ہے حج کیا ہے فرض ہو جاتا ہے اور اس کو حج ادا کرنا چاہیے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ حج کے موقع پر مطلب کہ اللہم لبیک کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی جو پکار ہے ایک ایسے عظیم مسلم بھائی چارے کی مثال ہے کہ دنیا کے اندر ایسی مثال جو ہے کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو مطلب کہ حج جو ہے ایک بہترین عمل ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا جو کہ ہر صاحب استطاعت بندے پر فرض ہے جو کہ حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اور اس حج کے موقع پر جو ہے ایک مسلم بھائی چارے مطلب کہ تمام مسلمان جو ہے ایک ہی آواز میں کہتے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، مطلب اے اللہ میں حاضر ہوں، کہ اس کی جو مثال ہے، اس بھائی چارے کی جو مثال ہے، ایک روح پرور آواز کی جو مثال ہے دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ملتی۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا جی ہمارا ٹاپک عبادات مطلب کہ ارکان اسلام پلرز آف اسلام کمپلیٹ ہوا، اور نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا نظریہ پاکستان کے عناصر میں سے تیسرا عنصر جو ہوگا وہ ہوگا قانون کی حکمرانی۔